کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو مگر دل پھر بھی عجیب سی خالی کیفیت میں ڈوبا رہے اور آپ خود سے نظریں چرانے لگیں؟ رات کے آخری پہر میں جب خاموشی گہری ہو جاتی ہے اور دنیا کے سارے شور تھم جاتے ہیں، تب دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز جو دن بھر دبائی جاتی ہے، جو سچ سنگیت بولتی ہے، اور وہ کہتی ہے تم ٹھیک نہیں ہو سنگیت، تم مکمل نہیں ہو، تم کہیں کھو گئے ہو۔ آپ کروٹ بدلتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، خود کو سمجھاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، مگر دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ سوال چھوٹا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے، ہماری زندگی کی کہانی، ہماری غفلت کی کہانی، اور ان سنتوں کی کہانی جو ہم بھول گئے۔ ہم نے کبھی اچانک سب کچھ نہیں چھوڑا، نہ ہی ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کیا، نہ ہی ہم نے اعلان کیا کہ ہم بدل رہے ہیں۔ بس آہستہ آہستہ، خاموشی سے، بغیر احساس کے، ہم دور ہوتے گئے۔ پہلے ایک سنت چھوٹی لگی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ سنتیں زندگی سے نکل گئیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ یہی اصل نقصان تھا، یہی اصل خلا تھا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پہلے دل نرم تھا، آنکھ جلدی بھر آتی تھی، دعا میں لذت تھی اور عبادت میں سکون تھا، اور اب سب کچھ خشک سا لگتا ہے، دل سخت، آنکھیں بے اثر، اور دعا صرف الفاظ؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو ہمیں اللہ سے جوڑتا تھا، جو ہمیں سکون دیتا تھا، جو ہمیں اندر سے زندہ رکھتا تھا۔ وہ راستہ سنت کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو سادہ تھی مگر مکمل تھی، جو مختصر تھی مگر بابرکت تھی، جو عام تھی مگر حقیقت میں غیر معمولی تھی۔ ہم نے اسے مشکل سمجھ لیا، ہم نے اسے پرانا سمجھ لیا، ہم نے اسے ضروری نہیں سمجھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج ہم دوڑ رہے ہیں، بہت تیز دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے، لوگوں کی نظروں کے پیچھے، اپنی خواہشوں کے پیچھے، مگر اپنے آپ سے دور، اپنے رب سے دور، اور اس سکون سے دور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سنت صرف عمل نہیں ہوتی، سنگیت یہ ایک تعلق ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ جب آپ ایک چھوٹی سی سنت اپناتے ہیں تو آپ صرف ایک عمل نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت ہے، یہ قرب ہے، یہ اصل زندگی ہے، مگر ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم نے آسان چیز کو مشکل بنا دیا اور مشکل چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، مگر چھوٹے عمل بھول گئے۔ ہم بڑی عبادتیں ڈھونڈتے ہیں، مگر روزمرہ کی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت کم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، اور دل بے چین ہو گیا۔ سچ کڑوا ہے، مگر ضروری ہے۔ ہم نے خود کو کھو دیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر آپ آج فیصلہ کر لیں صرف ایک چھوٹی سی سنت اپنانے کا، تو یقین کریں یہ چھوٹا قدم نہیں ہوگا، یہ آپ کی پوری زندگی بدلنے کی شروعات ہوگی۔ آہستہ آہستہ، خاموشی سے، گہرائی کے ساتھ۔ یہی سنت کا اثر ہے، یہ شور نہیں کرتی، یہ بدل دیتی ہے۔ تو آج رک جائیں، سوچیں، اور خود سے ایک سچا سوال کریں، کیا میں واقعی واپس آنا چاہتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو راستہ یہی ہے، سنت کا راستہ، محبت کا راستہ، اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے برکتی آپ کے دلوں پر سایہ کیے رہتی ہے، اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے؟ آپ کوشش کرتے ہیں، انسان خود سے نظریں ملانے سے ڈرنے لگتا ہے۔ آپ خود کو مصروف رکھتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مگر جب تنہائی آتی ہے تو سچ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سچ جو ہم ماننا نہیں چاہتے، کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اور صرف دور ہی نہیں، ہم نے وہ رستہ بھی چھوڑ دیا ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا تھا۔ وہ رستہ سنت کا رستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاکیزہ زندگی، وہ مبارک عادتیں، وہ سادہ مگر نور سے بھرے ہوئے معمولات جو صرف عمل نہیں تھے بلکہ دل کو زندہ رکھنے کا ذریعہ تھے۔ ہم نے انہیں اختیار نہیں کیا، ہم نے انہیں سنجیدہ نہیں لیا، ہم نے انہیں ضروری نہیں سمجھا، اور آج ہم اسی فیصلے کا نتیجہ جی رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، سچائی کے ساتھ، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی خود فریبی کے۔ کیا ہماری نماز میں وہ لذت ہے جو ہونی چاہیے؟ کیا ہماری دعا میں وہ اثر ہے جو دل کو ہلا دے؟ کیا ہمارے دل میں وہ نرمی ہے جو آنکھوں کو نم کر دے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی سوال ہے، یہی حقیقت ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑا ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے۔ ہم نے سنت کو چھوڑا ہے، اور جب رستہ چھوٹ جاتا ہے تو منزل بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سادہ حقیقت ہے، مگر بہت گہری۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز میں توازن تھا، ہر عمل میں سکون تھا،
ہر لمحہ اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ کھانا کھایا تو شکر، پانی پیا تو ادب، سوئے تو دعا کے ساتھ، جاگے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ صرف اعمال نہیں تھے، یہ ایک زندہ تعلق تھا، ایک مضبوط ربط تھا۔ اور ہم نے اپنی زندگی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، دن دنیا کے لیے، رات تھوڑی سی عبادت کے لیے، اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ سکون مل جائے گا۔ یہ ممکن نہیں، یہ کبھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ سکون جز وقت نہیں ہوتا۔ سکون مکمل وابستگی مانگتا ہے، اور سنت وہی مکمل وابستگی سکھاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ پورا دن سنت کے مطابق گزاریں، چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیتیں، چھوٹے چھوٹے طریقے، مگر دل سے اخلاص کے ساتھ، تو آپ کی رات کیسی ہوگی؟ آپ کی دعا کیسی ہوگی؟ آپ کا دل کیسا ہوگا؟ وہی دل جو آج بے چین ہے، وہی دل جو آج خالی ہے، وہی دل جو آج سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ بدل سکتا ہے، یقیناً بدل سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہے: واپسی، سچی واپسی۔ محض الفاظ نہیں، محض ارادہ نہیں، بلکہ عملی واپسی۔ آپ کو ایک قدم اٹھانا ہوگا، چھوٹا قدم مگر سچا قدم۔ ایک سنت اپنانا ہوگی، پھر اس پر قائم رہنا ہوگا، پھر دوسری سنت، پھر تیسری، اور آہستہ آہستہ آپ خود کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ تبدیلی شور سے نہیں آئے گی، یہ خاموشی سے آئے گی، مگر اتنی گہری ہوگی آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کا اللہ سے تعلق بدل جائے گا، اور پھر ایک دن آپ وہی دعا کریں گے، وہی الفاظ، مگر اس بار دل بھر جائے گا، آنکھیں بھیگ جائیں گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ قریب ہے، بہت قریب، کیونکہ آپ نے رستہ پا لیا ہوگا، سنت کا رستہ، محبت کا رستہ۔ اور یہی وہ رستہ ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا صرف جذبات محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت سادہ ہے، مگر اس کا وزن بہت بھاری ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، یا پھر وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں وہ پہلے سے تھا۔ آپ نے سب سنا، دل بھی بھرا، آنکھیں بھی شاید نم ہوئیں، مگر اصل سوال اب بھی باقی ہے کہ اب کیا؟ صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا، صرف متاثر ہو جانا کافی نہیں ہوتا، تبدیلی فیصلہ مانگ